ہمیں یہ کلچر میں ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے شادی کریں اور اس پہ سوچیں کہ بچے ہم نے جو لانے ہیں یہ کوئی پیرنٹل اس کا حصہ ہونا چاہیے بیفور یو گیٹ میرڈ ٹو دا پرسن. وٹ آر ہز اور ہر, اس کی کیا سوچ ہے, یا برنگنگ کیسی ہونی چاہیے, یا بچوں پہ ہم کیا کریں گے. کیا آپ کے تجربے میں یہ ایسی چیز آئی ہے اپنے کلچر میں؟ ہمارے کلچر میں تو نہیں ہے. ہمارے کلچر میں تو بچی کو کہا جاتا ہے کہ جی تم تو پرائے گھر کی ہو. تو آپ پہلی تو بات ہے بیٹی پہ توجہ ہی نہیں دیتے جو توجہ آپ بیٹے پہ دیتے. جو مقام بیٹے کو دیتے ہیں وہ بیٹی کو نہیں دیتے آپ. اگر آپ کے دونوں ہوں تو ہاں, بڑا ڈسکرمنیشن یہ آپ رکھتے ہیں. دوسرا, جب آپ شادی کرتے ہیں تو دین آپ کو, اسلام جو آپ کو چوائس دیتا ہے, قبول ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کی مرضی ہو تو آپ کہے قبول ہے. تو لڑکی کو یہ چوائس دی ہے کہ وہ کہے کہ ہاں مجھے قبول ہے. اب جب ایک رشتہ آتا ہے تو دونوں کو چاہیے, دونوں طرف سے چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح ناپ تول لیں, جانچ لیں, پرکھ لیں. وجہ یہ کہ شادی صرف مرد ایک عورت میں نہیں ہوتی, دو خاندانوں میں ہوتی ہے, اور اس خاندان سے منسلک کتنے خاندان ہیں, تو بہت بڑی بات. پلس ایک نسل آپ دنیا میں آپ نے لانی ہے. اب آپ کی اپنی جینیٹک ڈسپوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کے مائنڈ سیٹس امپورٹنٹ ہے, آپ کے پرسیپشنز, آپ کے بیلیفز بڑے امپورٹنٹ ہے. تو اپارٹ فرام نوئنگ ایچ ادر کہ جی ذہن ملتا ہے نہیں ملتا, کیونکہ اکثر آج کل جو شادیاں ناکام ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن نہیں ملتے. جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کچھ عرصے میں کلیشز شروع ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ دونوں کے ڈفرینٹ ہے, پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے, تو یہ ایشو ہوتا ہے. دوسری بڑی اہم چیز جو آج کے دور میں کرنی چاہیے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے. What a good point which my mother used to say and I have started thinking. اب بچے کو کوئی بلڈ ڈیزیز ہو یا کوئی خدا نخواستہ اور بیماریاں ہوں, ہمیں نہیں پتا آج کے دور میں ایس ٹی ڈی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے بچے کو بلڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہ آپ کی جو بچے پیدا ہوں گے وہ اس میں ڈیفارمیٹی یا ڈیفیکٹ نہ ہو, یہ بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اگر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے جس میں جو نارمل نہیں ہے, اس بچے کو پالنا از ہرکیولس ٹاسک, ماں کے لیے, باپ کے لیے, سب کے لیے. تو کم سے کم صحت مند ہونے چاہیے کپل دونوں, کوئی جسمانی پرابلم نہ ہو, کوئی بلڈ میں کوئی پرابلم نہ ہو, ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کریں, تو آئی تھنک رشتہ بہت اچھا چلے گا. تھینک یو. تو یہ جو پریپریشن ہے جو آپ نے کہا کہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, تو پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا, اصل میں نہیں کرتے اس وقت. وہی تو ہے نا کہ پہلے کرنا ہے نا, پہلے آپ سارٹ آؤٹ کریں گے تو آپ ملنے دیں گے, آپس میں ملیں گے, فیملیز کو انٹریکشن کریں گے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کس منگنی کا کانسیپٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز انگیجمنٹ کے دوران لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جان لے بیفور دے گو فور میرج. ایگزیکٹلی. یہ چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. اوکے. اینی ویز جی, ان سے تو میں وہ ہے کیا ذخیرہ ہے اور بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے. آئی ہیو دس ہول لسٹ آف کویسچنس, بٹ انہوں نے بہت خوبصورتی سے کافی چیزیں کور کر دی ہیں ان سوالات میں, ان جوابات میں جو میں چاہ رہی تھی, اور بہت ہیں ابھی. لیکن میں ابھی ڈاکٹر معیز پہ اس لیے فوکس صرف نہیں کر رہی کہ آپ نے پیرنٹنگ, ویل دیٹس این ایگزامپل, بٹ آپ کی ایگزامپل وہ کہیں گے جی یہ تو ڈاکٹر معیز ہے, ہم کیسے کریں گے ایسے. حالانکہ ڈاکٹر معیز بھی ایک ایوریج انسان ہے جنہوں نے اپنے پہ کام کیا, رائٹ. پہلے آپ نے اپنے پہ کام کیا, پھر آپ نے سوچا کہ چلو شامل کرتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے سے بھی لرن کریں گے, اور میری ذرا کانشیسلی میں کام کر رہا ہوں تو شاید میں ٹیچ کر سکوں. از دیٹ دا رائٹ ڈائریکشن؟ موسٹلی ایسے ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پیرنٹس کی جو اسٹبرنس ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہمیں پتہ ہے, اس میں جو آپ نے کہا نا روم ہونا چاہیے کہ بھئی آپ تھوڑا سا سمجھیں زمانے کو, اس کے لیے کوئی ٹپ ہے کہ پیرنٹس تھوڑا سا اپنے آپ کو چانس کیسے دیں یا کوئی فلیکسیبلٹی کیسے لائیں؟ دیکھیے فلیکسیبلٹی میرے آپ کے کہنے سے نہیں آئے گی, یہ ریئلائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جی, اور انسان اکثر ریئلائز کرتا ہے چوٹ کھانے کے بعد, جی, by that time it's too late. پیرنٹس کو ایک بات یاد رکھنی ہے, ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. پر میری ایک نصیحت یاد رکھیے, اپنی اولاد کو وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کبھی نہ دیں. اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی اولاد بگڑ جائے گی. اگر بچہ جب تک روتا نہیں ہے تب تک ماں دودھ نہ پلائے. میں
इन्फेंट की बात कर रहा हूँ कि जी टाइम हो गया दूध दे दो, नो. नेचुरल प्रोसेस ये है कि बच्चे को भूख लगेगी, वो रोएगा, तब आप उसको दूध दें. इसी तरह अगर आपका बच्चा ज़रा बड़ा है, क्लास 3-4 में है, और वो खाना नहीं खा रहा, माँ कहती खा लो खा लो खा लो खा लो, फोर्स. आप बच्चे को ज़बरदस्ती ना करें, जब भूख लगेगी खुद खाएगा. थर्डली, बच्चा जिद करे, उसकी जिद पूरी ना करें आप, क्योंकि आप ममता या बाप जो है मजबूर हो जाता है, बच्चा रो रहा है, कलाबाजियाँ खा रहा है, ज़मीन पे लौट रहा है, करने दे उसको, कब तक करेगा वो. मगर जब आपने जिद पूरी की, तो एक चीज़ होती है नफ्सियात में, हम इसको समझाते हैं कि बच्चे की जब आप एक जिद पूरी करते हैं तो बच्चा एक बिहेवियर सीखता है. बिहेवियर ये है कि अगर मैं रोऊंगा, मैं ज़मीन पे लौटूंगा, मैं चीखे मारूंगा, तो मेरी माँ मेरी बात पूरी कर देगी. अब जिंदगी भर वो ये करेगा कि जब उसको ज़रूरत होगी किसी चीज़ की, वो यही हरकत करेगा. बड़ा होने के बाद बीवी के साथ करेगा या शौहर के साथ करेगी, सेम पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न चलेगा. ये थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफाई होगा, बट पैटर्न चलेगा वही. तो मेहरबानी करके ये चीज़ ख्याल रखें कि बच्चों को वक्त से पहले ना दें और ज़रूरत से ज़्यादा ना दें. हाईलाइट, वेरी हाईलाइट फॉर द कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड फॉर पेरेंटिंग. अब हम आते हैं जी एक और सेगमेंट पे, जो मैं लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ बिफोर डॉक्टर साहब ने आगे. पिलो ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर. दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल. हाँ बिल्कुल लें, ये दिस इज कंफर्टेबल. ठीक है. हाँ, और आप लोग भी देख रहे हैं, सब इन ऑर्डर है. ये क्लोज अप और वो कर रही हैं. ओह, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट. अच्छा जी, लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस करती हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर माई पॉडकास्ट. व्हाट इज वेल्थ इन योर एक्सपीरियंस? See, we can define wealth in terms of having a lot of money, but there's a difference between a person who is rich and a person who is wealthy. Big difference. A rich person only has money. A wealthy person has money too, which means that he has good relationships, he has good health, he is known in his community, he is a person who is service oriented, helps people out, and at the same time he makes money. So if you can uplift people in your life, like I remember one of the quotes of a very rich man in Pakistan, Sir Adam ji. He was asked this question. The question was, how do I become a millionaire? And he said, if you are able to uplift the people under you and make them millionaires, you will be a multi-millionaire also. So if you uplift people, you reach to another level, a higher level. So to me, wealth is not only money, it's about health, it's about relationships, it's about purpose and direction in life, and at the same time making enough money to be able to not only spend on yourself, but to be able to help others around you. Excellent. That's wealth. Thank you so much. Acha ji, what is the value of gratitude? I think the value of gratitude can be understood through an example. And that is a person who looks up towards people who has more than he has. He is at a lower level, because from down you can look up, but a person who looks down upon others who don't have it but he has it, he is at the upper level. It's a matter of where you are. Are you at a higher level of consciousness where you are able to see others who do not have it and feel so grateful for being able to afford things in life, to be able to live a life that you want? So every moment the feeling of gratitude creates a kind of energy in you, whereby the ups and downs of life can easily be managed, the problems of life can be managed. So with gratitude, somehow the energy multiplies to such an extent that whatever you do positively, you are able to intensify that, and you are able to attract more and more happiness in your life. So gratitude is connected directly with happiness. You will never find a person who has gratitude or gives gratitude and is unhappy. You will never find that. Exactly, I was going to say that. So peace of heart, जो peaceful होना है, ये शुक्र की बात हो रही है. अब डॉक्टर साहब उर्दू में भी एक लफ्ज़ अगर दो सेंटेंस कह दें कि जी ग्रेटिट्यूड है क्या, जो हमारे लोगों में आई डोंट नो, आपको नज़र आता है अपने तजर्बे में या? बहुत कम नज़र आता है. शुक्र
اور صبر یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں, یاد رکھیں. قرآن میں شکر اور صبر ساتھ ساتھ آتے ہیں. اس کے کہتے ہیں یہ دونوں مومن کے ہتھیار ہیں. they are the weapons of a believer. جس میں صبر ہوگا وہ آدمی کبھی بھی انہیپی نہیں ہوگا, شکر ہوگا انہیپی نہیں ہوگا. تو کمال کی بات یہ ہے کہ سکون قلب کے لیے, پیس آف مائنڈ اینڈ ہیپینس, یو نیڈ ٹو ہیو پیشنس. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ہیو دی ابلٹی ٹو گیو گریٹیٹیوڈ اینڈ ٹو بی ایبل ٹو be thankful not only to the creator but also to people around you in your life. I mean, how many of us ever ring up our teachers in the school and or go to them once in a while, once in a year, and give some gifts and all. How do we do? We don't do that. So paying gratitude is for everything that has happened in your life for which you are grateful to, not only every living creature around you but also the creator. So that's gratitude. Thank you. تو اس کی ضرورت ہے. برنگ دیٹ مور ان یور لائف, آئی گیس دیٹس واٹ اٹ از. وٹ از دا ویلیو آف ٹائم؟ سی, ویلیو آف ٹائم, ایوری ریلیجن ان دس ورلڈ ہیز گیون گریٹ سگنیفیکینس آن دا کانسیپٹ آف ٹائم اینڈ دا ویلیو آف ٹائم. مائی ٹیچر یوزڈ ٹو سے یو کین نیور اینٹر دا سیم river twice. The moment you have entered and you come out, that water has passed. The river will continuously flow, but that particular moment when you put your foot into that stream of water, that has passed. It is never going to come back. It means that time never comes back. So people who are able to do things on time are able to benefit from it. For example, a farmer who does not sow his seed on the right time will never get a harvest. So there is a time for everything. And we need to understand one of the reasons for the West has progressed so amazingly in the last 50 or 100 years is because they have learned to value time. When you value time, only then you can manage time. People don't value time. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں وقت کا ضیاع ہے, وقت برباد کرتے ہیں ہم. بچے اسکول میں اپنا زندگی برباد کر رہے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم جب وقت آئے گا پڑھ لیں گے, ایگزام میں تیاری کر لیں گے, وہ لاسٹ مومنٹ پہ پڑھتے ہیں. خواتین اپنا وقت ضائع کرتی ہیں, بہت سارے مرد بھی کرتے ہیں. جبکہ قرآن میں سورہ عصر کا پورا کانسیپٹ ٹائم اینڈ اسپیس پہ ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بائی دا ٹوکن آف ٹائم مین از این اٹرنل لاس. یعنی کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ لاس میں ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو, لاس میں. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کو سمجھو. مطلب فار ایگزامپل پریئرز, وائی 5 times a day? وائی ڈو وی ہیو ٹو کیپ فاسٹ فرام سن رائز ٹو سن سیٹ? وائی ناٹ ارلی, وائی ناٹ لیٹ? نو, اٹ از دا ٹائم مینجمنٹ دیٹ از ریکوائرڈ. So time has to be valued and we need to do things on time. Yes. تو ہمارے ہاں اس کی جو آپ سکھاتے ہیں کہ ٹائم کو کیا مطلب ویلیو کریں, کیونکہ ہمارے تو ہاں وقت پہ نہیں ہم پہنچتے, کوئی ویلیو اتنے ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں. چاہے آپ کورٹ سسٹم لے لیں, چاہے آپ اپنی فیملیز کی ایک ناراضگی لے لیں, یہ سارا جو ہے یہ اس کو کیسے ہم انکلکیٹ کر سکتے ہیں, شامل کر سکتے ہیں؟ Problem is with the attitude. ہمارا attitude is a problem. اگر ہمیں کنفرم ہو کہ جی 9 بجے کھانا لگنا ہے, اس کے بعد نہیں ملنا, تو آپ 9 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے. کئی میں شادیوں میں نہیں جاتا, دعوتوں میں نہیں جاتا, اسی لیے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے, سرو کب ہوتا ہے, تو آئی نارملی ڈونٹ گو, آئی اوائڈ گوئنگ. تو بحیثیت قوم ہمیں ٹائم کا احساس نہیں, اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہمیں دلایا نہیں گیا. اچھا, کس نے دلانا ہے؟ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ دیکھیں کسی ملٹری آفیسر کے بچے ہوں گے, وہ بڑے ٹائم باؤنڈ ہوں گے, کیونکہ باپ ٹائم باؤنڈ ہے, بیوی ظاہر ہے شارٹ ٹائم باؤنڈ ہے, تو وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہے. کل وہ صاحب مجھے لینے آئے تھے جن کے میں سیشن لے رہا ہوں, تو ان کے مینیجر مجھے لینے آئے تھے. ہی از اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر. تو ہم نے 5 بجے کا ٹائم لیا تھا, تو ان کا کوئی مجھے میسیج آیا 4:45 پہ کہ آئی ارائیوڈ. آئی سیڈ اوکے. میں نیچے پہنچا, میں نے گھڑی دکھائی, میں نے کہا جی 3 منٹ پہلے میں نیچے پہنچا ہوں 5 بجے. وجہ کیا تھی؟ ہمارا فیملی بزنس منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ تھا. ہم بچپن میں کبھی ابو کے آفس چلے گئے تو ہم آرمی نیوی ایئر فورس کے آفس دیکھتے تھے, ان سے انسپائر ہوتے تھے. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ٹائم کو اگر مینیج کرتی ہے تو آپ کی افواج, آرم فورسز, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن آن ٹائم.
بالکل. So I think somehow if the leader of the house, which means the leader in the home, if he or she can ensure that the kids understand the value of time, problem will be solved. Yeah. So it starts from home. Yeah. Coming back again to the parents. Parenting, yes, everything starts. صحیح ہے جی, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ہمارے ہاں یا آپ نے اپنی لائف میں اس کا کچھ ہے اسپیس, یہ جو ہماری انوائرمنٹ میں جو یہ جو آلودگی اینڈ آل انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں ہمارے, اس کا کیا تعلق ہے ہماری لائف کی کوالٹی سے اور ہماری سوچ اور ایٹیٹیوڈ سے؟ کیا یہ اہمیت رکھتی ہے؟ اصل میں پولوشن یا گندگی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے.